اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ تکلیف میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا کام خود اپنے ذمے لینا چاہتا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہو۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ جب تک راستے میں سمجھ آتا ہے تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہو وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بردوب تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر نہ کسی سے کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر نہ کرو کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ خدا کے نزدیک اس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ بابا جی یہ کوے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے پتر، کھیت بچانا ہو تو ایک دو کو لٹکانا ہی پڑتا ہے۔ ایک خاموش پیغام۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھکرا دو اگر کوئی دے ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر؟ رہو گے پھولوں کی مانند، بکھرو گے تو خوشبو بن کر۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ سورہ واقعہ۔ قبر کی تنہائی سے بھی پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ زندگی کا پہلا غسل کسی نے دیا، آخری کسی غسل بھی کوئی اور دے گا۔ اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی؟ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اگر تم پہاڑ سے گرے تو یہ تمہارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت کم ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جس سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بڑا انسان تو دراصل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرے۔
منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ کہو اور یاد رکھو آپ کی زندگی لاکھوں زندگیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ذہنی سکون دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے حاصل کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز بازار سے لاؤ اولاد کے لیے لاؤ، پہلے لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچیلا اور پریشان حال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ میرے اللہ جب کسی انسان سے خشک ہوتا ہے تو بدلے میں اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔
یا اللہ میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین ثم آمین۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے ہمیں محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ پاک، ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کرو، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ Thank you so much for watching. Please subscribe our channel تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔